یہ پہلا سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ ایک تصور آپ کے بارے میں عام یہ ہے کہ آپ لوگوں کو جہنم سے بڑا ڈراتے ہیں اور جنت کی بات جو ہے وہ آپ کم کرتے ہیں، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ تشریف لائے تھے، وہ بشیر بھی تھے اور وہ نذیر بھی تھے، تو اس بارے میں، اس تاثر کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ اصل میں جو آپ نے بات کہی ہے حضور کے بارے میں، اس میں تھوڑی سی غلطی ہے۔ جی ابتدائی جو وحی نازل ہوئی ہیں ان میں انذار کا ذکر آتا ہے صرف، جی، یا ایھا المدثر قم فانذر، خبردار کیجئے، اور اسی طریقے سے وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کیجئے۔ ٹھیک، تبشیر کا لفظ بعد میں آیا۔ اصل میں ہوتا کیا ہے، نبی کس وقت آئے تھے جبکہ معاشرہ بہت پستی میں جا چکا تھا، اخلاقی اعتبار سے، ہر اعتبار سے۔ اب بشارت کس کو دیتے ہیں؟ تو ڈرانا مقصود تھا ان کو اس وقت، خوف دلانا، خبردار کرنا، نہیں، جی، انذار کے معنی خبردار کرنا، خبردار کرنا، کہ ہوش میں آ جاؤ، تمہاری زندگی صرف یہ زندگی نہیں ہے، آخرت کی ایک زندگی آنے والی ہے، اور اس دنیا کے اعمال کا تمہیں وہاں نتیجہ بھگتنا ہوگا۔ تو یہ انذار جو ہے ابتدا میں غالب ہے۔ البتہ اصولی اعتبار سے جب بات کہی گئی، اس میں تبشیر کو پہلے لائے ہیں، رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ ہم نے اپنے رسولوں کو بنا کر بھیجا، مبشر بھی، بشارت دینے والے، اور نذیر بھی۔ جب جو ایک طبقہ پیدا ہو گیا جو ایمان لے آئے، ایمان کی خاطر ماریں کھا رہے تھے، ایمان کی خاطر گھروں سے نکالے جا رہے تھے، ایمان کی خاطر جو ہے وہ محبوس رکھا جا رہا تھا، انہیں چینز کے اندر جکڑ کر، اب ان کو پھر بشارت دے رہے تھے، پھر خوشخبری سنائی ان جنت کو۔ ہے۔ اچھا، تو یہ ایک ہے، اب ہمارا معاشرہ جہاں تک پہنچ چکا ہے، ظاہر ہے یہاں پر اس وقت جو صورتحال ہے تو ان کو انتباہ کرنا، خبردار کرنا وہ زیادہ ضروری ہے۔ جی بالکل ٹھیک بات ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر کشمیر میں ایک جہاد ہو رہا ہے، ایک جہاد جو ہے وہ افغانستان میں ہو رہا ہے، ایک جہاد فلسطین میں ہو رہا ہے، اور ایک جہاد جو ہے وہ عراق میں ہو رہا ہے۔ آپ یہ چاروں جو جہاد کی جو مختلف صورتیں ہیں، آپ ان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور کیا یہ چاروں جہاد آپ ان کو آپ کہیں گے کہ یہ اسلامی جہاد ہے، یا اسلام میں جو مفہوم بیان کیا گیا ہے جہاد کا وہ اس کے عین مطابق ہے؟ اس میں ذرا تھوڑی سی مجھے تفصیل کرنی ہوگی۔ دیکھیے، قرآن مجید کی دو اصطلاحات علیحدہ علیحدہ ہیں، جہاد فی سبیل اللہ اور قتال فی سبیل اللہ۔ جہاد ایک بڑی وسیع ٹرم ہے، جد و جہد، ٹو اسٹرگل اگینسٹ سم تھنگ۔ آپ کسی چیز کے خلاف جد و جہد کریں، زبان سے کریں، آپ جو ہے تحریر کے ذریعے سے کریں، یہ سارا جد و جہد ہے، جہاد ہے۔ جہاد بالقلب، جہاد بالقلم ہے، جہاد باللسان ہے، اور جہاد قرآن مجید میں آتا ہے قرآن کے ذریعے سے۔ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ اے نبی، آپ ان کافروں کے باتوں میں نہ آئیں، اور اس قرآن کے ذریعے سے بہت بڑا جہاد کیجئے۔ تو وہ جہاد کبیر ہو رہا تھا مکے کے اندر قرآن مجید کے ذریعے سے۔ البتہ حضور کی زندگی میں صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ سٹیج آ گئی، ایک حزب اللہ تیار ہو گئی، منظم بھی تھی، ڈیڈیکیشن بھی تھی، ان کی جو ہے وہ ڈیپ کنوکشن بھی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا قتال کا، کہ اب باطل کے نظام کو ختم کرنے کے لیے میدان میں آؤ، قاتلوا ائمۃ الکفر، کفر کے جو امام ہیں، لیڈر ہیں، جو سردھرے ہیں، ان کے خلاف قتال کرو۔ اب قتال شروع ہوا ہے۔ تو قتال اصل میں فی سبیل اللہ تو ہے اس کا کہ اس سٹیج سے گزرے ہوں، دعوت دی جائے، جو دعوت قبول کریں انہیں منظم کیا جائے، ان کی تربیت کی جائے، ان کا تزکیہ کیا جائے، ان کے دل میں کوئی آرزو نہ رہے سوائے اللہ کی رضا کے اور آخرت کی نجات کے، اور پھر جو ہے قتال کا مرحلہ آئے تو قتال کیا جائے۔ ایک قتال ہے کہ جو مثلاً کوئی قوم اپنی آزادی کے لیے کرتی ہے، وہ جائز قتال ہے، وہ اگر ہندوؤں نے بھی کیا یا کسی اور نے کیا یا کسی اور قوم نے کیا، ٹھیک ہے، وہ بھی تو کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے جہاد کیا، وہ اپنے لوگوں کو شہداء کہتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے بنگلہ دیش جب بنا ہے تو شہدائے بنگلہ، ان کا چوک ہے بہت بڑا، وہاں یادگار بنائی ہوئی، بنائی ہوئی ہے۔ کراچی میں ہے شہدائے اردو۔ تو یہ اصل میں معاملہ جو ہے وہ تو کسی بھی اسٹرگل کے لیے ہوگا۔ تو مسلمان قوم پر اگر کوئی آ کر حکمران ہو جائے تو اس کے خلاف جد و جہد میں، اس میں ظاہر بات ہے کہ پرامن جد و جہد بھی کرنی پڑے گی، اور پھر اگر وقت آ جائے اور موقع ہو اور فیزیبل ہو تو اس کے بعد قتال بھی ہو سکتا ہے، وہ جائز ہے۔ اسے قتال کو فی سبیل اللہ نہیں کہیں گے۔ نہیں، اس میں مطلب آپ ذرا ڈیفائن کریں نا کشمیر کو، کمپیریزن، تھوڑا کمپیریزن اب میں اپلائی کرنے لگا ہوں۔ ہاں، کمپیریزن کشمیر کا معاملہ جو ہے اصل میں وہ، بلکہ کشمیر کا معاملہ تو میرے نزدیک فال آؤٹ ہے افغانستان کا۔
وی شوڈ بگن ود افغانستان. افغانستان میں روسی آ گئے. جب رشین آرمی آ گئی تو عام افغان کھڑا ہو گیا. نہ ان کی تربیت تھی، نہ ان کی ٹریننگ تھی، نہ ان کا تزکیہ تھا، نہ ان کا کوئی لیڈر تھا. لیکن چونکہ یہ جہاد تھا صرف اپنی آزادی کے تحفظ کے لیے، تو ظاہر جائز تھا. اس میں جس نے جان دی ہے وہ شہید ہے. یہ دوسری بات ہے کہ اس کو استعمال کر لیا امریکہ نے اپنے مقاصد کے لیے، لیکن وہ اپنی جگہ پر خلوص کے ساتھ وہ کام کر رہے تھے. اچھا، اب چلا گیا وہاں سے روس. اب یہ آپس میں لڑ پڑے. چونکہ یہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں تھا، ایک امیر کے پیچھے نہیں تھا، اس لیے فساد ہو گیا. وہ فساد فی سبیل اللہ بن گیا. اور جتنی تباہی کابل میں آئی ہے بعد میں، وہ پہلے روسیوں کے ہاتھوں نہیں آئی تھی. اس کے بعد ایک طبقہ اٹھا علماء کا، طلباء کا، طالبان کے نام سے. اب انہوں نے امن قائم کیا اور اس کے بعد انہوں نے اسلامی شریعت کے کچھ احکام نافذ کیے. اب ان کا جہاد فی سبیل اللہ تھا. وہ ایک امیر کے پیچھے تھا، طالبان کا، اور ان کے خلاف جو لڑ رہے تھے وہ گویا کہ باغی تھے. کشمیر کا معاملہ اس اعتبار سے علیحدہ ہے کہ کشمیر میں دو طرح کے لوگوں نے اسلحہ اٹھایا ہے. ایک ہیں جو کشمیر کے انڈیجنس لوگ ہیں وہیں کے، ایک وہ ہیں جو باہر سے گئے ہیں. یہ باہر سے جانے کا معاملہ جو ہے یہ فال آؤٹ میں کہہ رہا ہوں افغان جہاد کا، یہ جس کو دار اندازی کہتے ہیں. جی ہاں، دار اندازی. اب ان کے بارے میں ظاہر بات ہے کہ دو رائے مختلف ہوں گی. کشمیر کے لوگوں کے بارے میں بھی میرے نزدیک جائز ہے. وہ اپنا حق خود اختیاری حاصل کرنے کے لیے اگر جنگ کریں جائز ہے. اگر جانے دیں گے شہید ہوں گے. لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہتر راستہ یہ نہیں تھا جو اختیار کیا. بہتر راستہ ہونا چاہیے تھا کوئی سول ڈس اوبیڈینس کی موومنٹ جو پرامن ہو، مطلب پرامن جمہوری سیاسی. اس لیے کہ اگر کوئی ایک جلوس 1 لاکھ کا نکلتا، اس پر فائرنگ ہوتی، 100 آدمی مر جاتے، پوری دنیا میں تہلکہ مچ جانا تھا. اب یہاں کیا ہوا کہ ایک جا رہا ہے ٹرک بھارتی فوج کا یا پولیس کا، آپ نے گرینیڈ پھینک دیا اور بھاگ گئے. اب ظاہر بات ہے 5-6 آدمی مر گئے، کچھ زخمی ہو گئے. وہ تو تلاش کریں گے نا کہاں تھا، آسمان سے تو آیا نہیں ہے، یہی ہے کوئی. اب وہ لوگ گئے گلیوں کے اندر، گھروں کے اندر، وہاں خوبصورت لڑکیاں نظر آئیں تو کون چھوڑتا ہے پھر؟ جو فوجی ہوتا ہے وہ تو جنسی اعتبار سے بھوکا بھیڑیا ہوتا ہے. تو یہ سارا کس نے کرایا؟ تم نے پھینک کر گرینیڈ بھاگ گئے تم. یہ میرے نزدیک غلط حکمت عملی ہے. لیکن میں اسے یہ کہتا ہوں کہ بھارت پھر بھی ان کے نزدیک ان کا حق تھا. البتہ باہر سے کسی کے جانے کا معاملہ، پاکستان کی طرف سے جو گئے ہیں، ہم نے سراسر جھوٹ بولا کہ پاکستان کی حکومت کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے. یہ سب ایک جھوٹ ہم بولتے رہے. آئی ایس آئی نے کرایا جو کچھ کرایا ہے، آئی ایس آئی کے ذریعے سے منظم ہوا ہے سارا معاملہ. میرے نزدیک یہ پالیسی درست نہیں تھی. تو اب جو افغانستان میں جو جہاد ہو رہا ہے، طالبان افغانستان میں، تو اب یہ ہے کہ امریکہ نے آ کر ان کو جو تسلط کر لیا نیٹو نے، تو اب ایک تو وہاں پر ہے وہی جو افغان نیشنلزم جو اپنی آزادی کے لیے جنگ کر رہے ہیں. ایک وہ طالبان کے بچے کھچے جو اثرات ہیں وہ بھی ہیں، وہ اسلام کے لیے کام کر رہے ہیں. ایک وہاں پر وار لارڈز ہیں، انہوں نے چونکہ چھوٹی چھوٹی اپنی مملکتیں بنا لی ہیں، وہ نہیں چاہتے کوئی مرکزی حکومت مضبوط ہو یہاں پر، وہ بھی لڑ رہے ہیں. ایک ہیروئن وغیرہ کے جو ہے اسمگلرز ہیں وہ بھی ہیں. لیکن طالبان کی سٹرگل کو آپ جہاد کہوں گا، جہاد فی سبیل اللہ. تو اب یہ جو عراق میں جو صورتحال ہے، عراق کے اندر بھی یہی ہوا کہ وہاں تو اسلام کا کوئی مسئلہ تھا ہی نہیں. نہ صدام کا کوئی تعلق اسلام سے تھا، وہ تو باس پارٹی جو ہے خالص سیکولر ملحد پارٹی تھی. لہذا وہاں پر مسئلہ اور تھا. یہی وجہ ہے دیکھیے کہ امریکہ عراق کے لیے بڑا کولیشن نہیں بنا سکا. نہ یورپ ساتھ آیا نہ کوئی اور آیا. لیکن افغانستان کے لیے اتنا بڑا کولیشن بن گیا اس لیے کہ یہاں معاملہ تھا اسلام کا. انہیں یہ خطرہ ہو رہا تھا کہ اسلام ایک پولیٹیکل سوشو اکنامک سسٹم کی حیثیت سے سامنے آ کر ہمارے نظام کے مقابل میں نہ آ جائے. 40 سال تک جو کولڈ وار ہوئی ہے پچھلی صدی میں، وہ نظاموں کی جنگ تھی نا. ورنہ وہ بھی عیسائی تھے، یہ بھی عیسائی تھے. اب انہیں خطرہ ہو گیا تھا کہ یہاں پر نظام آ جائے گا، اس لیے انہوں نے نپ دی ایول ان دی بڈ، ان کا جو ہے وہ چکنا چور کر دیا سارا معاملہ. اور وہاں پوری دنیا آ گئی. اور اس میں روس کی سپورٹ بھی ہے اور چین کی سپورٹ بھی ہے. چین کو بھی خطرہ ہے، سنکیانگ کے اندر جو ہے کروڑوں مسلمان آباد ہیں، اور وہاں پر بھی اس چنگاری اس بارود کے ذخیرے میں بھی جا رہی ہے. تو یہ معاملہ وہاں جو ہو رہا ہے اب وہ تو مختلف اپنا کہیے کہ ایک اب اس میں سیلف ڈیفنس بھی ہو سکتا ہے. اور اندیشہ جو زیادہ ہے، خطرہ جو ہے وہ یہ ہے امریکہ تو وہاں سے نکلے گا، نہیں رک سکتا. اور وہاں کی رائے عامہ جو ہے شدید اس کے دباؤ دے رہی ہے. لیکن پھر شاید وہاں پر بڑی سخت مزاحمت ہو رہی ہے، بہت بڑا خونی جو ہے معاملہ ہو جائے گا آپس کی لڑائی کا.